الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر اللہ۔ یہاں سے فاسقین کی علامات اور صفات بیان کرتے ہیں۔ فاسقین کی پہلی صفت الذین ينقضون عہد اللہ، فاسق فاجر اور نافرمان وہ ہے جو توڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کے عہد کو، من بعد میثاقہ، اس کی مضبوط کرنے کے بعد۔ اس عہد سے کون سا عہد مراد ہے؟ تو مفسرین کرام رحمہ اللہ کے درجہ ذیل مختلف اقوال ہے۔ مفسرین کرام کا ایک طبقہ کہتا ہے کہ اس سے وہ عہد مراد ہے جو اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں تمام انسانوں سے لیا تھا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک جو بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں پیدا ہونے والے تھے، چونٹیوں کے مانند سب کو ظاہر فرمایا اور ان کو عقل اور شعور دیا۔ پھر ان سے پوچھا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے۔ بعض ملحدوں نے یہ اعتراض کیا ہے کہ اگر ہم نے یہ عہد کیا ہوتا تو ہمیں یاد ہوتا، ہمیں تو یہ عہد یاد نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور سہیل بن عبداللہ رحمہ اللہ کو قول الستو کا یاد ہونا، اس کا جواب یہ ہے کہ جن کے حافظی کمزور ہے ان کو تو یاد نہیں ہے، اور جن کی حافظی مضبوط ہے ان کو یاد ہے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ مجھے الستو والا عہد یاد ہے۔ اسی طرح حضرت سہیل بن عبداللہ رحمہ اللہ اولیاء میں سے گزرے ہیں، وہ فرماتی ہے کہ وہ عہد مجھے بھی یاد ہے، اور کئی بزرگ ہیں جو فرماتی ہے کہ عہد الستو ہمیں یاد ہے۔ رہی ہماری تمہاری بات، تو ہماری حافظی کا حال تو یہ ہے کہ ہمیں تو یہ بھی یاد نہیں ہے کہ روٹی کا لفظ ہمیں کس نے بتایا، پانی کا لفظ ہمیں کس نے بتایا، ماں نے بتایا، باپ نے بتایا، بھائی نے بتایا، آخر کسی کی بتانے سے ہی ہمیں معلوم ہوا ہے کہ یہ روٹی ہے اور یہ پانی ہے۔ اسی طرح ہاتھ ہے، آنکھ ہے، ناک ہے، پاؤں ہے، کوئی بتا سکتا ہے کہ یہ ہمیں کس نے سکھائی ہے اور کس وقت بتائی ہے، رات کے وقت بتائی ہے، دن کے وقت بتائی ہے، کس جگہ بتائی ہے، آخر کسی کے بتانے سے ہی معلوم ہوئی ہے۔ لہٰذا اگر وہ عہد یاد نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عہد لیا ہی نہیں گیا، بلکہ عالم ارواح میں وہ عہد لیا گیا ہے۔ تو بعض حضرات فرماتی ہے کہ عہد سے وہ عہد مراد ہے۔ نمبر 2، مفسرین کرام رحمہ اللہ کا دوسرا گروہ فرماتا ہے کہ اس عہد سے کلمے والا عہد مراد ہے، کہ ہم جب کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اس میں اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کسی کو معبود نہیں مانیں گے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، ہم ان کے نقش قدم پر چلیں گے۔ باقی کتنے لوگ ہیں جو اس عہد کو قائم رکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہیں، اور کتنے عہد کو توڑنے والے ہیں، یہ سب کے سامنے ہیں۔ کھلی چیز کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، تو یہ عہد مراد ہے کہ وہ اس عہد کو توڑتے ہیں۔ اور اسی طرح جب ہم ایمان مجمل اور ایمان مفصل پڑھتے ہیں تو اس میں بھی عہد کرتے ہیں وَقَبِلْتُ جَمِيعَ أَحْكَامِهِ، اور میں نے اللہ تعالیٰ کی تمام احکام کو قبول کیا۔ اس پر بھی غور کر لو اور اپنے گریباں میں جھانک کر دیکھو کہ ہم نے کتنے احکام مانے ہیں اور کتنے توڑے ہیں، الستو والے عہد پر کتنے قائم ہیں اور کلمے والے عہد پر کس قدر قائم ہے، اور قبلت جمیع احکامہ والے احکام عہد پر کتنا عمل کر رہے ہیں۔ غور کر لو، کیونکہ عہد توڑنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے فاسقون فرمایا ہے۔ فاسقین کی دوسری صفت وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ، اور توڑتے ہیں اس چیز کو جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے أَن يُوصَلَ، یہ کہ اس کو جوڑا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اپنا تعلق میرے ساتھ جوڑو، میرے پیغمبروں کے ساتھ تعلق جوڑو، میری کتابوں کے ساتھ تعلق جوڑو، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق جوڑو اور صلہ رحمی کرو۔ یہ نہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جوڑتے ہیں، نہ
اس کی پیغمبروں کے ساتھ، نہ اس کی کتابوں کے ساتھ، نہ رشتہ داروں کے ساتھ، اور صلہ رحمی کی بجائے قطع رحمی کرتے ہیں۔ فاسقین کی تیسری صفت وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور فساد مچاتی ہے زمین میں، خلاف شریعت کام کرتی ہے، جھوٹ بولتی ہیں، چوریاں کرتی ہیں، قتل، زنا اور جوا کھیلتی ہیں۔ یہ تمام چیزیں فساد فی الارض ہیں، اور ناپ تول میں کمی کرنا اور ملاوٹ کرنا بھی فساد فی الارض ہے۔ ملاوٹ کا تو یہ حال ہے کہ نمک، مرچ، ہلدی، دودھ، گھی، کوئی چیز خالص نہیں ملتی۔ دنیا میں فساد ہی فساد ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ فرمایا اولئک هم الخاسرون، اور یہی لوگ ہیں نقصان اٹھانے والے۔ یہاں تک توحید، رسالت اور قرآن کریم پر اعتراض کا جواب دیا گیا ہے۔ آگے معاد کا بیان ہے۔ فرمایا کیف تکفرون باللہ، کیسے تم انکار کرتے ہو اللہ تعالیٰ کا، یعنی اس کی قدرت اور اس کے احکامات کا۔ وکنتم امواتا، حالانکہ تم بے جان تھے۔ رحم مادر میں تخلیق انسان کی کیفیت کیا یہ ہے کہ 40 دن تک نطفہ ہی رہتا ہے، پھر خون کا لوتھڑا بن جاتا ہے، پھر لوتھڑا گوشت کا ٹکڑا بن جاتا ہے، پھر گوشت کا ٹکڑا ہڈیاں بن جاتا ہے، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھ جاتا ہے۔ جب انسانی شکل بن گئی تو 4 ماہ بعد اس میں روح ڈالی جاتی ہے۔ اب اس میں جان آ گئی اور اس نے ماں کے پیٹ میں نقل و حرکت شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی خوراک کا انتظام اس طرح کیا کہ حیض والی نالی کیا اس کی ناف کے ساتھ ناڑو لگا دیا، ماں کے بدن کے ساتھ اس کو جوڑ دیا، اس کے ذریعے اس کو خوراک ملتی ہے۔ جان پڑنے کے بعد 5 ماہ تک ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، پلتا ہے، سانس بھی لیتا ہے، خوراک بھی مل رہی ہے۔ خدا کی قدرت دیکھو، نہ کوئی کھڑکی ہے، نہ دروازہ ہے، نہ گرمی سردی سے بچنے کا انتظام ہے، مگر وہ پل رہا ہے، موٹا بھی ہو رہا ہے اور اس کے قابل ہو جاتا ہے کہ پیدائش کے بعد آواز بھی نکالتا ہے۔ جبکہ دنیا میں حالت یہ ہے کہ گرمی میں چھوٹے سے کمرے کی کھڑکیاں، روشن دان، دروازے بند کر دے تو انسان کے لیے سانس لینا دشوار ہو جاتا ہے، دم نکلتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھو کہ اس نے کس طرح انتظام فرمایا ہے کہ وہ ماں کی چھوٹی سے پیٹ میں سانس بھی لے رہا ہے، خوراک بھی مل رہی ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کو سمجھو، وہ قادر مطلق ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ فرمایا فَأَحْيَاكُمْ، بس اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندہ کیا کہ ماں کی پیٹ میں جان ڈالی۔ ثم یمیتکم، پھر تمہیں مارے گا۔ ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں قبر میں زندہ کرے گا۔ قبر کی زندگی، امام راضی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس زندگی سے مراد قبر کی زندگی ہے۔ انسان جب فوت ہوتا ہے تو اس کی روح نکل جاتی ہے، مگر جب قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو تعاد روحہ فی جسدہ، اس کی روح اس کے جسم میں ڈالی جاتی ہے۔ فرشتے آ جاتی ہے اور اس سے پوچھتے ہیں من ربک، تیرا رب کون ہے؟ من نبیک، تیرا نبی کون ہے؟ ما دینک، تو کس دین پر تھا؟ وہ سوالوں کو سمجھاتا بھی ہے اور جواب بھی دیتا ہے۔ اس کے بعد اگر نیک ہے تو اس کو قبر میں جو راحت اور آرام ملتا ہے اس کو وہ سمجھتا بھی ہے اور محسوس بھی کرتا ہے، اور اگر بد ہے تو اس کو جو سزا ملتی ہے اس کو وہ سمجھتا بھی ہے اور محسوس بھی کرتا ہے۔ ثم الیہ ترجعون، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ قیامت قائم کی جائے گی، تمام کی تمام رب تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے، رتی رتی کا حساب ہوگا، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی چند نعمتوں کا ذکر بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہارے پہلوں کو پیدا کیا، اس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا، آسمان کی طرف سے بارش نازل فرمائی اور اس کے ذریعے پھل پھول پیدا فرمائی، کوئی چیز بھی فائدہ نہیں ہے۔ آگے دیگر انعامات کا ذکر ہے۔ فرمایا هو الذی خلق لکم، اللہ تعالیٰ وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہاری فائدے کے لیے ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں ہے سارا۔ زمین میں جو کچھ ہے انسان کی فائدے کے لیے ہے۔ فائدہ کی مختلف صورتیں۔ بعض ملحدین اعتراض کرتی ہے اور کہتی ہے کہ بتاؤ سام کی پیدا کرنے میں انسان کو کیا فائدہ ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ سام کے بہت سے فوائد ہیں۔
میں آپ کو سمجھانے کے لیے صرف ایک فائدہ بتاتا ہوں۔ دیکھو، عذاب قبر کے بارے میں آتا ہے کہ بروں کے پیچھے 99 اژدہے لگے ہوں گے۔ وہ اتنے زہریلے ہوں گے کہ اگر ایک دفعہ سانس لے تو دنیا میں کوئی چیز ہری نہ رہے۔ تو ان کا ڈنگ کتنا زہریلا ہوگا۔ اب اگر دنیا میں سانپ نہ ہوتا تو یہ بات کس طرح سمجھ آتی اور انسان عبرت کس طرح حاصل کرتا۔ حالت یہ ہے کہ مجمع میں اگر چھوٹا سا سانپ نظر آ جائے تو مجمع بدحواس ہو کر بکھر جاتا ہے، اور قبر میں اتنے زہریلے سانپ ہوں گے وہ ڈنگ ماریں گے اور آدمی بھاگ بھی نہیں سکے گا۔ تو یہ فائدہ ہے کہ نہیں اس سے عبرت حاصل ہوتی ہے۔ فائدے کا معنی صرف یہ نہیں کہ آدمی پیٹ میں ڈالے، بلکہ عبرت حاصل کرنا بھی فائدے میں شامل ہے۔ ثم استوى الى السماء، پھر اس نے ارادہ کیا آسمان کی طرف۔ زمین کی طرح آسمان بھی آٹے کے پیڑے کی طرح گول تھا۔ فسواہن 7 سماوات، بس برابر کر دیا ان کو 7 آسمان اپنی قدرت سے۔ یہ تمام چیزیں زمین آسمان اللہ تعالیٰ نے تمہاری فائدے کے لیے بنائی ہیں۔ وہو بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز کو بخوبی جانتا ہے، کوئی چیز اس کے علم اور قدرت سے باہر نہیں ہے۔